بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سابق آرمی چیف کی نواسی ختیجہ شاہ بالآخر جو ہے وہ ان کی جان خلاصی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر واپس آ چکی ہیں، اور اب یہ باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ جناب ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، اور ختیجہ شاہ کے بعد صنم جوید، طیبہ راجہ، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین اور اسی طرح تحریک انصاف کے جو باقی گرفتار لوگ ہیں وہ بھی آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف کے لیے ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ کیا واقعی ہواؤں کا رخ بدلا ہے، یا کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی ڈیل مل رہی ہے، یا کہ کوئی اور ماجرا ہے؟ یہ آج کے ویلاگ کی انسائیڈ سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اعتراف جرم کیا ہے۔ عمران خان پہ جو بڑا الزام تھا اس الزام کا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اب جناب تفتیشی پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بندے سے ذرا تفتیش کریں اور ریکوری کریں اور معاملے کو آگے بڑھائیں تاکہ جلد از جلد فیصلہ آئے، اور بتانا ہے میں نے آپ کو کہ کیا تفتیش ہو بھی رہی ہے اور فیصلہ کب تک آ سکتا ہے۔ یہ بھی آج کی جو ہے وہ بڑی اہم سٹوری ہے۔ تو آج کے ویلوگ کا آغاز میرا خیال ہے کہ عمران خان کے اس اعتراف جرم سے کیا جانا چاہیے۔ عمران خان کے جن کے دور اقتدار میں پاکستان نے میرا خیال ہے کہ اپنی تاریخ کا بدترین دور دیکھا۔ پاکستان میں وعدہ کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ ہم ریاست مدینہ جیسی ریاست قائم کریں گے جو فلاحی بنیادوں پہ قائم کی جائے گی۔ اچھا پتہ نہیں کون سی فلاحی بنیادیں تھیں۔ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے۔ خدا کی قسم 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات، مجھے لگ رہا ہے کم از کم 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا تھا اس کے دور میں۔ اور اب اندازہ لگائیں کہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اگر بے روزگار ہوئے تو اندازہ لگائیں کہ اس کا پوری ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر پڑا۔ جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لا قانونیت بڑھ جاتی ہے، لا قانونیت بڑھتی ہے تو جرائم بڑھ جاتے ہیں، اور جرائم بڑھنے سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ کس حالت میں جائے گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں جو اکثریت ہے وہ اس بات کی عینی شاہد ہے کہ عمران خان کا دور پاکستان کے لیے کتنا سخت دور ثابت ہوا۔ 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کرنے والوں نے غریبوں کی بستیاں گرا دی تھی یار۔ لاہور میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں یہ تجاوزات کے نام پہ، آپریشن کے نام پہ لوگوں کے گھر گرا دیے گئے، ان کو بے گھر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مکمکہ کیا، لوگوں کو پریشرائز کیا، ان کے ساتھ ڈیلیں کی۔ یہ ایک اپنی نوعیت کی منفرد حکومت تھی جس نے پاکستان کی جو 95% آبادی ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو تکلیفیں دیں، اور ان لوگوں پر جو ہے وہ غصہ نکالنے کی کوشش کی، چونکہ ان لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ ووٹ تو وہ 5% وہ جو ایلیٹ کلاس ہے بھائی، وہی اس کو جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کے چلتی ہے، اور باقی تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے عمران خان آیا تھا RTS بٹھا کے، تب بھی جب حکومت بننے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر لوگوں کو جہازوں میں جو ہے وہ بٹھا کے لایا گیا، کسی کو ڈرایا گیا، کسی کو دھمکایا گیا، کسی کو کوئی لالچ دیا گیا، کوئی مختلف قسم کے جو ہے وہ بہانے بنا کر بالآخر اس کی حکومت قائم کر دی گئی۔ لیکن یہ نالائق تھا، یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ پھر اس کو نکالا جانا چاہیے، لیکن جو لانے والے تھے نا ان کو چند ماہ بعد یہ احساس ہو گیا کہ جناب اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ لیکن خیر جان چھوٹتی نہیں تھی، کیونکہ جن سے رابطے کیے جا رہے تھے وہ ایگری نہیں تھے اس وقت۔ میاں نواز شریف سے رابطہ کیا گیا، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، تو وہ ایگری نہیں تھے، وہ کہتے نہیں جی ہون ذرا بھگتو، وہ کہتے نا ہور چپو، مطلب جب آپ نے مرضی کی، جب آپ نے جناب علی اس بندے کو مینج کر کے آپ لائے تو پھر اب مزہ بھی آپ لیں نا۔ تو خیر وہ لوگ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک مزہ لے رہے ہیں، کیونکہ جب اسے آئینی طریقے سے نکالا گیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے سب سے پہلا اٹیک انہی پہ کیا نا جو لانے والے تھے، اور وہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے، تو وہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن خیر یہ تو میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ اس بندے کا مزاج ہے، یہ کیا کرتا رہا اور پاکستان پر کیا ظلم کیے۔ اور جناب جو اعتراف ہے، اعتراف سے پہلے ذرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ جناب میری تنخواہ اتنی کم ہے کہ گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کی تنخواہ میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بندہ کہ جس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس بندے کے اثاثے جو ہیں وہ گزشتہ 5 سالوں میں کتنے زیادہ بڑے ہیں، اس کا اعتراف انہوں نے خود
اپنے جو انہوں نے اثاثے ظاہر کیے ہیں، نامینیشن پیپرز جو فائل کیے ہیں ان میں، تو جناب صرف 5 سالوں میں ان کے اثاثے 27,72,55,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 5 سال پہلے 2018 میں ان کے اثاثوں کی جو مالیت تھی وہ 3,86,94,000 روپے تھی، اور اب ان کے 2023 میں جو اثاثے ہیں وہ 31,59,50,000 روپے ہیں، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ سے جو مختلف تحائف لیے گئے اس کی مد میں انہوں نے توشہ خانہ میں جو رقم جمع کروائی ہے وہ 1,18,77,000 روپے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ توشہ خانہ میں یہ کہہ رہے ہیں جی 1 کروڑ، حالانکہ وہ ایک گھڑی توشہ خانہ سے تو بے شمار ڈکیتیاں کی انہوں نے، بہت ساری قیمتی تحائف تھے جو کہ بغیر رجسٹرڈ کروائے منگوا لیے گئے، اور بہت سارے تحائف ایسے ہیں جن کے پیسے جمع نہیں کروائے گئے، اور صرف باقی کو چھوڑیں آپ، وہ ایک گھڑی جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھی خراب ہوئے، وہ گھڑی جو شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے ریاست پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے ان کو تحفے میں دی گئی، اور وہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ تیار کروائی گئی گھڑی تھی جس کی مالیت جو ہے وہ ملین ڈالرز میں تھی۔ اور جب یہ تحفہ ملا تو یہ جو اپنا نام نہاد دعوے دار تھا ریاست مدینہ کا، اس کی نیت اور اس کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے تحفہ جو ہے وہ لے لیا، پھر اس کے بعد اوپن مارکیٹ میں بیچا، اور وہ خریدار بھی سامنے آیا۔ اچھا، وہ خریدار جو تھے جن کا نام تھا عمر فاروق ظہور، وہ گھڑی بھی ان کے پاس تھی۔ وہ جب منظر عام پہ آئے تو انہوں نے بتایا جی یہ گھڑی انہوں نے 20 لاکھ ڈالر میں لی ہے، 50 لاکھ ڈالر جو ڈیمانڈ تھی اور 20 لاکھ ڈالر میں سودا ہوا۔ شہزاد اکبر نے رابطہ کیا، فرا گوگی یہ گھڑی لے کے آئیں، پھر انہوں نے وہ جو گراف کمپنی تھی اس کے شو روم سے رابطہ کیا، جب تصدیق ہوئی کہ یہ اصل ہے تو پھر ان کا سودا ہوا، ڈیل ہوئی، وہ گھڑی ان کے پاس۔ اب اندازہ لگائیں، میرا ذرا تھوڑا جا حساب کمزور ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو 20 لاکھ ڈالر یہ اگر پیسوں روپیوں میں کنورٹ کریں تو کتنا پیسہ بنے گا، تو یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ پھر ایک گھڑی کی قیمت بھی نہیں بنتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی چھپایا گیا ہے، اس میں بھی چوری جو ہے اس کا اعتراف تو کیا ہے، لیکن اصل جو وہ ہے نا اپنا مال مسروقہ وہ چھپایا گیا کہ جی اتنا ہے یا کم ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی اثاثوں میں یہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی زمان پارک کا جو گھر ہے 7 کنال 8 مرلے کا گھر، یہ وراثت میں ظاہر کیا گیا ہے، اور اس کی تعمیر پر 4,86,00,000 روپے کا خرچہ ہے۔ اچھا، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4,86,00,000 کس نے خرچ کیا، کیونکہ جب یہ گھر تعمیر ہوا تھا نا تو بہت سارے قصے کہانیاں جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ ایون کہ اس کے جو پودے تھے نا وہ پودے بھی PHA کی طرف سے تبدیل ہوتے رہے، وہاں پہ پیسہ لگتا رہا۔ جب چودھری پرویز علیہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے ان دنوں میں عمران خان صاحب یہاں پہ تھے تو ڈیوٹیاں لگتی تھیں، مختلف جو سرکاری افسران ہیں، یہ پٹواری اور یہ باقی جو لوگ ہیں، یہ اپنا تحصیلدار وغیرہ، ان کی ڈیوٹیاں تھیں کہ یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ڈیمانڈز ہیں نا ان کو پورا کرنا ہے، کھانے پینے کی، میں کہہ رہا ہوں بھائی کوئی دوجی نہ سمجھ لینا، کھانے پینے کی چیزیں اور باقی جو چیزیں ہیں نا ان کی آپ نے ڈیمانڈز پوری کرنی ہے، تو یہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی۔ اب یہ 4,86,00,000 کس نے جمع کروایا یہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح جناب عمران خان کی جو بنی گالہ میں 300 کنال اراضی ہے، یہ وہ کہتے ہیں جی مجھے تحفے میں ملی، یہ وہ تحفہ ہے جو جمائمہ خان کے کھاتے میں ڈالا ہے نا کہ اس نے مجھے دیا ہوا۔ حالانکہ عمران خان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ زمان پار کا گھر نہیں بنا تھا اس وقت تقریباً کوئی 7-8 سال تک امریکی جو اپنا قونصل خانہ ہے، یہ امبیسی، سوری امریکی امبیسی ہے، امریکی امبیسی جو ہے وہاں سے ان کے گھر کا کرایہ دیا جاتا رہا۔ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ عمران خان کے گھر کا کرایہ امریکہ کیوں دیتا تھا، یہ جواب جو ہے وہ آنا چاہیے، چونکہ یہ تو چیزیں اوپن ہو چکی ہیں نا کتنا پیسہ انہوں نے لگایا، تو یہ بھی ان کو جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب ان کے پاس اسلام آباد میں علاقہ ہے مہر نور، اس میں 50 لاکھ سے زائد مالیت کی 6 کنال 16 مرلے زمین ہے، شاپنگ پلازا میں 12 کروڑ سے زائد مالیت کی دکان ہے، اسلام آباد میں ہی ایک شاپنگ پلازا میں 3,40,00,000 روپے سے زائد کے فلیٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے ساسوں میں بہت ساری چیزیں ظاہر کی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان پہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے جو اس وقت ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے، اس میں عمران خان کی طرف سے ان
اثاثوں میں، یہ جو ڈکلیئر اثاثے میں یہ اعتراف کرنا کہ بالکل جی ہم نے یہ جو ہے وہ چیزیں وہاں سے لی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اعتراف ہے۔ اب نیب کے تفتیشی حکام کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، عمران خان سے اور عمران خان کی اہلیہ محترمہ سے ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ ذرا انویسٹیگیٹ کریں، ثبوت، جاندار ثبوت لے کے آئیں، کیونکہ بشرا بی بی خود ان چیزوں کا اعتراف کر چکی ہیں۔ وہ جو آڈیو منظر عام پہ آئی تھی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ، جس میں گھڑی بیچنے کے والے سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ ذرا اس میں مدد کر دیں، تعاون کر دیں، تو یہ جناب علی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ اب اداروں کے پاس میرا خیال ہے کہ یہ اثاثوں کی صورت میں یہ جو ڈکلیئر اثاثے ہیں، ایک ثبوت تو آ گیا، ذرا اس پہ کارروائی آگے بڑھائیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا اتنے کروڑ نہیں ہے، خیر اس سے کہیں زیادہ کا ہے، تو ادارے جو ہے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں۔ اور جناب علی اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ یہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو ذرا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو ختیجہ شاہ صاحبہ جو کہ سابق آرمی چیف آصف نواز زنجوہ صاحب کی نواسی ہیں، اور یہ بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس، ظاہر ہے ان کے جو اپنا والد محترم ہیں سلمان شاہ صاحب، وہ اکانومسٹ ہیں، اس سے پہلے وہ مختلف حکومتوں میں، پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے، اور اس کے علاوہ خود ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ امریکی نیشنل بھی ہیں۔ ختیجہ شاہ صاحبہ مجموعی طور پہ کچھ 7 ماہ تک جو ہے قید رہیں۔ اس دوران وہ لاہور کی مختلف جیلوں میں بھی رہیں، تھانوں میں بھی رہیں، مختلف مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا، تقریباً آلموسٹ تمام میں ان کی ضمانت منظور ہوئی، پھر ان کو نظر بند کر دیا گیا، بعد ازاں ان کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، وہاں ان کے خلاف کیس تھا۔ خیر تمام مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہونے کے بعد بالآخر ان کو 7 ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ختیجہ شاہ صاحبہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ ختیجہ شاہ کی رہائی کے لیے کس کس نے کردار ادا کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، چونکہ جب سے یہ گرفتار ہیں تب سے ایفرٹ کی جا رہی تھی کہ اپنے گھر کی بات ہے، اپنے گھر کے بچے ہیں، تو ان کے لیے کچھ جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے۔ تو خیر وہ گھر کے بچوں کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نرمی پیدا کر لی گئی ہے، گنجائش پیدا ہو چکی ہے، لیکن خبر یہ ہے جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق ختیجہ شاہ صاحبہ چونکہ گھر کے بچے ہیں، تو پھر گھر کے بچوں کو سمجھایا گیا کہ آپ بھی بڑوں کا احترام کریں اور آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بڑوں کا غصہ جو ہے وہ مطلب پارا چڑھ جائے۔ تو جناب ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گی جیسا انہوں نے 9 مئی یا 9 مئی سے پہلے کیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر پر توجہ دیں گی، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی انجوائے کریں گی، لیکن کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ آئی تھنک اسٹاپ لسٹ میں شامل ہے، تو لہٰذا وہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتی، یعنی کہ امریکہ نہیں جا سکتی جب تک کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتے، جب تک ان پہ فیصلے نہیں ہو جاتے۔ لیکن اگر ان کو یہ ریلیف ملا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ جناب علی باقی بھی معاملات سیٹ ہو جائیں گے، باقی بھی ریلیف جو ہے وہ چلتا جائے گا، ریلیف مل جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں اس دوران جو ہے وہ ایک بار ملک سے باہر جانے کی اجازت ملے، لیکن وہ عمرے کے لیے جائیں گی، اور اگر وہ عمرے کے لیے جاتی ہیں تو واپس پاکستان آئیں گی اور پاکستان آ کے اپنے کیس جو ہے ان کو فیس کریں گی، لیکن کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہوں گی، اور نہ ہی وہ آئندہ انتخابات میں بطور امیدوار موجود ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اور اب ختیجہ شاہ کی رہائی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک جماعت کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ سر معاملہ طے ہو چکے، ڈیل فائنل ہو چکی، خان کے سامنے سارے ڈھیر ہو چکے، اب صنم جاوید، طیبہ راجہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، یہ سارے کے سارے باہر آ رہے ہیں، اور نمبر کس کا دیا جا رہا ہے جی؟ اب دوسرا نمبر ہے صنم جاوید کا، اور پھر طیبہ راجہ کا اور یاسمین راشد کا، یہ تینوں باہر آ رہی ہیں اور یہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گی سیاست میں۔ سر میں آپ کو خبر دے دوں، اچھا صنم جاوید کے حوالے سے ابھی تک کی انفارمیشن یہ ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ صنم جاوید کے جو نظر بندی کے احکامات ہیں وہ واپس لے لیے گئے ہیں، ان کی ایک مقدمے میں ضمانت ہو چکی ہے، اب تقریباً سب میں ہے، دوسرے میں بھی روب کار جاری نہیں ہوئی، لیکن ممکنہ طور پہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صنم جاوید اور ختیجہ شاہ کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں۔ ختیجہ شاہ سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہیں، توبہ طائب کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ الیکشن بھی نہیں لڑ رہی۔
सनम जवेद के कागज़ दे नामजदगी जमा है ना, आपको पता तो है। तैयबा राजा के भी जमा है, यास्मीन राशिद साहिबा के भी जमा है। तो सर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज के दिन तक अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है कि इन लोगों को कोई सहूलत मिलेगी, इन लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा। लिहाजा जो फैसला हो चुका उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। खतीजा शाह और सनम जवेद के जो केसेस हैं ये ज़रा डिफरेंट केसेस हैं, अलग अलग है। तो लिहाजा इनको अलग अलग ही कंसीडर करके ज़रा देखिएगा, फिर आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। और जो डील की बातें कर रहे हैं, हवाओं का रुख तब्दील होने की बातें कर रहे हैं, तो सर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए मुझे लग रहा था शायद हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उनका बाहर आना भी जो है वो सूट कर रहा था। अगर वो बाहर आते तो फड्डा बढ़ जाता। अब अगर शाह महमूद कुरैशी के लिए रिलीफ नहीं है तो फिर अभी तक तो किसी के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। मेरा ये ख्याल है कि अभी रिलीफ नहीं है। आपको क्या लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन जो है वो हाजिर है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।